بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکچر نمبر 6 کی طرف آتے ہیں اور یہ چیپٹر نمبر 3 کا تقریباً آخری لیکچر ہے۔ ٹاپک ہے ماحولیاتی خطرات۔ ہمارا جو ارد گرد کا علاقہ ہے یہ ہمارا ماحول کہلاتا ہے۔ ہمارے اس ماحول کو کئی لوازمات یا فیکٹرز سے خطرات لاحق ہے، وہ ہم نے لکھے ہیں۔ لیکن ہم ماحولیاتی خطرات میں کیا کیا چیزیں شامل کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم وہ تمام چیزیں شامل کر سکتے ہیں جس سے ماحول میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہو۔ یہ زلزلہ بھی ہو سکتا ہے، باد و باران، سیلاب وغیرہ جو بھی آفات ہے، اور سمتور جنگلات کی کٹائی، یہ سارے ان چیزوں میں آتے ہیں۔ تو یہ ماحولیاتی خطرات ہیں۔ ماحولیاتی خطرات میں پاکستان کے ماحولیاتی مسائل، یہ پہلا ٹاپک ہے کہ پاکستان کے ماحول میں کون کون سے مسائل ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ سمتور کا مسئلہ ہے۔ سمتور اگرچہ ہم ایک لفظ میں بولتے ہیں چونکہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن سیم الگ اصطلاح ہے اور تھور الگ اصطلاح ہے۔ سیم وہ چیز ہے جب زیر زمین پانی بلند ہوتا ہوا یہ زمین کے سطح تک آ جائے تو اسے کہتے ہیں سیم۔ جیسے کہ میں ڈائیگرامیٹکلی یہ فرض کے سطح زمین کے اور پانی اس لیول پر ہے اور یہ بلند ہو کر زمین کی سطح تک یہ پانی کی نمی آ جائے تو یہ ہوتا ہے سیم۔ جب پانی زمین کی سطح تک آ جاتا ہے تو اوپر سورج کی شعاعیں ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، تو وہ بخارات یا نمی اس سن ریز کی وجہ سے خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پانی یا نمی بخارات کی شکل میں ایواپوریٹ ہو کر اوپر اڑ جاتے ہیں۔ جب یہ پانی زمین کی سطح تک آتی ہے تو یہ زمین میں موجود نمکیات بھی اپنے ساتھ زمین کی سطح تک لے آتی ہے۔ تو جب بخارات کی شکل میں یہ اڑ جاتے ہیں تو ان کے نمکیات وہ زمین کے سطح پر باقی رہ جاتے ہیں اور یہ فصلوں کے لیے ایک زہر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی موجودگی میں، ان نمکیات کی موجودگی میں فصلوں کا اگنا وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے کیفیت کو تھور کہتے ہیں۔ ایسے علاقے سمتور زدہ علاقے، یہ کافی علاقے تھے، یہ ہمارے کے پی میں جو مردان کے علاقے ہیں، ہمارے اس شریف آباد کے علاقے سے اوپر جب آپ جاؤ باجا کلی کی طرف، نرے کلی کی طرف، اور اس طرح گدر ساولڈیر اور کاٹلنگ کے کچھ علاقوں میں بھی چائنا نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، تکمیل تک پہنچا ہے، اسکارپ۔ آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا۔ ایک پائپ کی شکل میں پانی آتا ہے ایک ندی نالے میں، اور اکثر لوگ گرمیوں میں لوگ نہانے کے لیے بھی ادھر جاتے ہیں۔ صاف شفاف ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، فلٹر۔ تو اس اسکارپ کو یہ سمتور، یہ زدہ پانی تھا، سمتور زدہ، تو یہ اس پانی کو فلٹر کر کے
ان ندی نالوں میں لایا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام چائنا نے شروع کیا تھا اور چائنا کی مدد سے یہ تکمیل تک پہنچا تھا، تو ان میں یہ علاقے شامل تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی علاقے شامل ہیں، پنجاب میں بھی کچھ علاقے ہیں۔ اچھا، تو یہ سمتور پیدا کیوں ہوتا ہے؟ سمتور مسئلے کا پیدا ہونا، اس کا مین سبب جو ہے ہماری کچی نہریں اور ندیاں ہیں۔ ہماری نہریں چونکہ کچی ہے، خاص طور پر ان کی پشتیں اور نیچے بیڈ یہ کچی ہے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ مقدار میں پانی جو ہے وہ جذب ہوتا ہے اور اس کی نمی جو ہے ہمارے کھیتوں تک آتا ہے، اور اس کی جو چینلز ہیں ان نہروں کے، لختی جسے پشتوں میں ہم کہتے ہیں لختی ندیاں، تو وہ چینل جو ہے وہ بھی اکثریت اس کی وہ کچی ہے، اگرچہ کچھ علاقوں میں وہ ان کی پختگی شروع ہوئی ہے، کچھ پختے ہوئے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ نمی ہمارے کھیتوں تک آتی ہے، جس کی باعث زیادہ نمی کے باعث وہ زمینیں فصلوں کے قابل نہیں ہوتی، تو ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جنگلات کی کٹائی ہے۔ جنگلات کی کٹائی سے نہ صرف جنگلات کی کمی سامنے آتی ہے، دوسری طرف جو جنگلی حیات ہے اس کا مسکن تباہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ ماحول میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ماحول ناخوشگوار رہتا ہے، آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے اور ماحول کی صحیح طرح سے فلٹریشن نہیں ہوتی، جس کے باعث بارش کی کمی کے شکایات وہ بھی سامنے آتے ہیں، تو یہ جنگلات کی کٹائی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی ہم مختلف ٹاؤن شپ پروگرامات کے لیے بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر مختلف ٹاؤنز، پلاٹیں وغیرہ یہ بن رہی ہیں، اس کے لیے ہم جنگلات کا صفایا کر رہے ہیں، درختوں کو کاٹے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو حکومت روڈز بناتے ہیں یا اس کی کشادگی میں اضافہ جب کرتے ہیں، تو اس کے ارد گرد جتنے درخت ہوتے ہیں یا جنگلات ہوتے ہیں، اس کی کٹائی سے بھی جنگلات وہ ختم ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ اس سے زمین کا سرکنا، یعنی زمین کا عمل کٹاؤ، یہ بھی سامنے آتے ہیں، تو یہ مختلف قسم کے نقصانات جنگلات کی کٹائی سے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تیسرا ہے زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا۔ ہمارے ملک میں پچھلے کئی سالوں سے پانی کا بحران چلا آ رہا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے ہمارا بہت سارا پانی بگلیہار ڈیم کی شکل میں اور آنے والے مختلف پروجیکٹ میں وہ استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے روکا ہوا ہے، غیر ضروری طور پر وہ پانی چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے کپاس کی فصلوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے ماہرین کے مطابق۔ تو زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہونے کا ایک وجہ بارشوں کا نہ ہونا ہے، اور جب بارشیں نہ ہو تو زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ نیچے چلتا رہتا ہے، اور اوپر والا حصہ جو ہے اس کو تو ویسے بھی پانی نہیں مل رہا، نہ بارش کی شکل میں نہ نہروں کی شکل میں، تو یہ زمین آہستہ آہستہ ناکارہ بن جاتی ہے اور صحرائی شکل اختیار کرتی رہتی ہے۔ دوسری وجہ زرخیز زمین جب صحرا میں تبدیل ہوتی ہو تو ایسی زمین جب وہ صحرا کے قریب قریب واقع ہو تو ہوا کے ساتھ وہ صحرائی ریت وغیرہ، وہ گرد وغیرہ، وہ بھی اس درست زمین پر جو زرخیز زمین ہے اس پر پڑتی ہے، اور آہستہ آہستہ اگر اس کی روک تھام نہ ہو تو اس کے ساتھ وہ زرخیز زمین بھی وہ صحرا بن جاتی ہے۔
تو یہ 2-3 وجوہات تھے زرخیز زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرف تو صرف یہ مسئلہ ہے کہ زرخیز زمین صحرا میں تبدیل ہو گئی، لیکن دوسری طرف یہ ہمارے فصلی پیداوار میں کمی کا بھی باعث ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا ٹاپک آلودگی اور آلودگی کے اقسام ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ماحول میں نقصان دہ مواد میں اضافے کو آلودگی کہتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا سا گند ریپر وغیرہ پڑا ہے اور اس گندگی میں اضافہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آلودگی ہے۔ آلودگی کے ویسے ہم جیوگرافی میں ہم اس کے 4 اقسام بتاتے ہیں: صوتی آلودگی یا شور کی آلودگی۔ یہاں پر ہم 3 اقسام پڑھیں گے: ماحولیاتی آلودگی، ٹھیک ہے۔ تو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ہم اس کے 3 اقسام یہاں پہ پڑھیں گے: فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور زمینی آلودگی۔ فضائی آلودگی یہ وہ آلودگی ہے جو کارخانوں کے دھوؤں، گاڑیوں سے خارج ہونے والے دھوؤں کی وجہ سے جب فضا، ہوا وہ خراب ہو جائے، یعنی ہماری جو سانس ہے اس میں ہمیں تکلیف ہو، آکسیجن وہ کم پڑ جائے یا خراب پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں فضائی آلودگی۔ بھٹیوں سے نکلنے والا دھواں، کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھواں، جہازوں سے خارج ہونے والا دھواں، اس کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ CFCs اور پشتوں میں جب ہم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیڑے مار ادویات، فصلوں پر جو مختلف سپرے وغیرہ کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی فضائی آلودگی وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریفریجریٹر، ACs، ایئر کنڈیشن، اس سے خارج ہونے والے دھواں یا گیسز، اس سے بھی فضائی آلودگی وہ پیدا ہوتی ہے۔ آبی آلودگی وہ آلودگی جس سے ہمارے پانی خراب ہو، گندا پانی، اس کو کہتے ہیں آبی آلودگی۔ پانی بھی مختلف چیزوں سے یا مختلف وجوہات کی بنا پر وہ گندا ہو جاتے ہیں، جس طرح ہمارے ندے نالیوں کے جو پانی ہیں وہ آلودہ پانی ہے، اور کارخانوں سے خارج ہونے والا بیکار مادہ پانی کی شکل میں وہ بھی آبی آلودگی میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ آبی آلودگی ہی ہے۔ مطلب وہ پانی جو قابل استعمال نہ ہو، اور آسان الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پانی جو زمین کو ٹچ کرے اور وہ قابل استعمال نہ ہو، بس وہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ آلودہ پانی کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ آلودہ پانی پینے سے انسان کی صحت وہ خراب ہو جاتی ہے اور مختلف قسم کے بیماریوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ پیٹ کی بیماریاں وہ بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور ہیپیٹائٹس جیسے بڑی بیماریاں وہ بھی گندے پانی کا ہی باعث ہے۔ اس کے علاوہ یہ جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ آبی جانور جو ہے، جب یہی گندا زہریلا پانی نہروں میں، دریاؤں میں ان پانی کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس سے بڑے پیمانے پر آبی جانور جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ خبروں میں، اخبارات میں سننے میں آیا ہے کہ پنجاب
کے علاقوں میں اور سندھ کے علاقوں میں جہاں پہ زیادہ مقدار میں پانی مچھلیاں وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اس آبی آلودگی کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے اور مرے بھی تھے۔ آلودگی کے حوالے سے تیسرا ٹاپک جو کہ آپ کے اس چیپٹر کا بھی آخری ہے اور آلودگی ٹاپک میں بھی زمینی آلودگی یہ تیسرا اور آخری ٹاپک ہے۔ زمینی آلودگی یہ وہ آلودگی ہے جن چیزوں کی وجہ سے ہماری زمین ٹھیک ہے یا ہمارا ماحول وہ گندا ہو۔ جگہ جگہ پر کوڑا کرکٹ وغیرہ ہوتا ہے، گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں اور یہ سارے چیزیں یہ انسان کے عمل دخل کی وجہ سے ہی ہے۔ ان تمام آلودگیوں میں انسان کا عمل دخل ہی شامل ہے۔ تو زمینی آلودگی سے نہ صرف زمین گندی لگتی ہے بلکہ مختلف قسم کی بیماریاں یہ بھی یہاں سے افزائش پاتی ہیں، کیونکہ ان گندگی کوڑا کرکٹ پہ مختلف قسم کے مچھر کیڑے وغیرہ وہ افزائش کرتے ہیں اور ان کیڑوں مچھروں سے مختلف قسم کی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ تو یہ آج کے ٹاپک میں ہم نے ماحولیاتی خطرات، پاکستان کے جو ماحولیاتی مسائل ہے سمت طور جنگلات کی کٹائی، زرعی زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، اس کے ساتھ آلودگی کیا ہے اور اس کے اقسام۔ تو فضائی آلودگی وہ آلودگی جس سے ہمارا فضا یعنی ہوا خراب ہو، ٹھیک ہے، اور آبی آلودگی وہ وجوہات وہ چیزیں جس سے ہمارا پانی خراب ہو جائے، اور زمینی آلودگی جس سے ہمارے سطح زمین وہ گندی ہو جائے، تو ان کو کہتے ہیں زمینی آلودگی۔ یہ سارے ٹاپکس ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جتنا حق بنتا تھا آن لائن ویڈیو کے اعتبار سے تو یہاں اتنا ایکسپلین کیا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو یہ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما